ہوتا گیا اور خاص الخاص ہوتا گیا۔ اسی طرح ناظرین، جن پاک مطہر مقدس و محترم ہستیوں کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمولیت کا شرف ملا، جن کے سروں پر امت کی مائیں ہونے کا ازلی تاج سجا، جن کو رفاقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، جو کائنات کے تاجور کی رفیقہ حیات ہوئیں، وجہ وجود کائنات کی ذات کا جو حصہ ہوئیں، جو محبوب رب العالمین کے مبارک حجروں کی زینت بنی، جو کاشانہ وجہ وجود کائنات کی توقیر و عفت بنی، جو عصمت والے سرکار کی بھی عزت و عصمت بنی، جو صبح و شام مخدوم کائنات کی خدمت گزاری میں رہیں، ہر طرح کی تکالیف آئیں مگر پھر بھی شکر گزاری میں رہیں، جن کو عرش کے دولہ کی حسین قربتیں ملیں، جن کو قدرت کی طرف سے ازلی سعادتیں ملیں، جن کی زندگیاں محبوب خدا کی مقدس صحبتوں سے سجیں، جن کے ادب میں قرآن کی آیتیں اتریں، جن کے صدقے سے ماؤں کو بھی مائیں ملیں، جو محبوب خدا کے حجروں کی زینت بنی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رازدار خلوت بنی، جو مشن رسول میں پیش رہا کرتی تھیں، مصائب پر اور امتحانات پر جو صبر کیا کرتی تھیں، فرشتے بھی جن کا بے حد اکرام کرتے تھے، حاضری سے پہلے اجازت کا اہتمام کرتے تھے، کائنات جن کے در پر سوالی ہے، جن کا کردار امت کے لیے مثالی ہے، امت کی 11 ماؤں کی یہ حسین کہکشاں تھی، ہر ایک ماں اپنے اپنے مقام پر بے حد درخشاں تھیں، انہی میں ناظرین امت کی ایک ماں سیدہ سودا تھیں، فرمانبرداری کا عظیم مینار سیدہ سودا تھیں، السابقون الاولون کے اعزاز سے جو نوازی گئی تھیں، اسلام کی دعوت سنتے ہی جو محبوب خدا پر واری گئی تھیں، نیک سیرت اور سنجیدہ مزاج تھی، قبول اسلام سے پہلے بھی جاہلانہ رسم و رواج سے دور تھیں، قبول اسلام سے پہلے بھی جنہوں نے ابتدائی دور میں انتہائی سخت ترین حالات دیکھے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے مصائب بھی ہیں جھیلے، ہمت، جرت، استقامت جن کی ہستی کا حوالہ تھی، سنجیدگی، خودداری اور وقار جن کی دوشالہ تھی، اسلام کے ساتھ ان کی وفاداریاں بھی دیدنی تھیں، اللہ کی راہ میں ہجرتیں بھی ان کی دیدنی تھیں، منتخب ہوئی تھیں، جو قدرت کی طرف سے اس وقت محبوب خدا کو ضرورت تھی کسی ساتھی کی، جس وقت شرف بخشا قدرت نے جن کو ایسا رفیع سرتاج بنے ہیں، جن کے امت کے شفیع، اللہ نے طبیعتاً جن کو نہایت صالح بنایا تھا، بے شمار اوصاف و محاسن سے جن کو سجایا تھا، نوری حجرے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، شرف یہ ہے کہ اس میں پہلا حجرہ آپ ہی کو ملتا ہے، غم کے اس دور میں جب قلب محبوب سیدہ خدیجہ کے فراق میں مغموم ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا فراق بھی درپیش نبی معصوم ہے، ایسے میں انتخاب خداوندی سیدہ سودا ہوئیں، غم کے اس موسم میں رفیقہ حیات سیدہ سودا ہوئیں، کاشانہ نبوت کے نورانی ٹکڑوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں، محبوب خدا کا بھی اپنی جان سے زیادہ خیال کرتی تھیں، فرما برداری ایسی کہ پوری کائنات جس پر نازاں ہے، خدمت گزاری ایسی کہ محو حیرت زمین و آسمان ہے، اطاعت میں رہتی تھیں صبح و شام رسول اکرم کی، ذمہ داریوں کو بھی خوب نبھاتی تھیں رسول اکرم کی، ظرافت بھی وہ محبوب خدا سے خوب کیا کرتی تھیں، باتوں سے اپنی سرور دو جہاں کو خوش کیا کرتی تھیں، سیدہ سودا سلام اللہ علیہ فطرتاً اور طبیعتاً صالح، حق پسند اور دور اندیش تھیں، بزرگوں کی اطاعت، بچوں کی محبت اور سب کی خدمت کے جذبے میں پیش تھیں، ہماری ماں رحم دلی اور سخاوت میں بھی اپنی شان رکھتی تھیں، جو کچھ آتا تھا کھلے دل سے اللہ کی راہ میں قربان کرتی تھیں، صبر بھی خوب تھا، ہماری ماں کی ہستی پاک میں قناعت کی اعلیٰ مثال تھی آپ حرم پاک میں، پاکیزہ خیالی اور پاکیزہ اخلاق آپ کی ذات کا امتیاز تھا، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کو بھی اس بات پر بے انتہا ناز تھا، ناز کیجئے اس بات پر کہ ہماری ماؤں پر بھی ماؤں کا سایہ ہے، شکر کیجئے اس بات پر کہ رحمت دو جہاں کے صدقے ہم نے سیدہ سودا سلام اللہ علیہ کو پایا ہے، یعنی یوں کہیے کہ شکر کیجئے اس بات پر کہ رحمت دو جہاں کے صدقے ہم نے اپنی ماں کو پایا ہے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اور امت کی ماں کی بارگاہ میں ہم سلام تحسین مل کر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب موجود ہیں، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب موجود ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید، اور بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر کراچی کے اسٹوڈیو سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا۔ آغاز کرتے ہیں حضور، سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے اب کہاں سے آغاز کروں کہ یہی کیا کرم ہے کہ ہماری ماؤں کے اوپر بھی ماؤں کا سایہ ہے، تو آغاز کیجیے صاحب امہات المومنین کے مقام اور مرتبہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن اس سے قبل ناظرین میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں رہنا، آخر میں ممتاز شناخہ جناب حافظ گوہر رانا صاحب منقبت کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ آغاز کیجیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔
اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو، ان کی عظمتوں کو، ان کے فضائل کو قرآن مجید کے اندر جس انداز میں بیان فرمایا ہے، یقیناً یہ ان کے لیے ایک ایسا امتیاز ہے جس کا کائنات میں کوئی اور مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرما کر اہل ایمان کو ایڈریس کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر اور دیگر کلمات کے ساتھ، القابات کے ساتھ ایڈریس کیا۔ وہیں ازواج مطہرات کو یہ شان حاصل ہوتی ہے کہ یا نساء النبی، یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے خود ان کو قرآن مجید کے اندر ایڈریس فرمایا ہے۔ سبحان، یہ بہت بڑی شان ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے بات کرے، اللہ رب العزت کسی سے کلام فرمائے۔ تصوری کیسا کمال! اور دیکھیے کہ جہاں جہاں اہل ایمان سے کلام کیا جا رہا تھا تو یقیناً وہاں بھی مانوی طور پر تمام خواتین جیسے شامل ہیں تو ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ سبحان، لیکن پھر خصوصیت کے ساتھ گویا اللہ رب العزت نے ان سے بات کی، ان سے کلام فرمایا، تو یہ اللہ رب العزت کا کسی سے ہم کلام ہونا براہ راست یہ بہت بڑے اعزاز اور شان کی بات ہے۔ اور پھر یہ جو آیت مبارکہ یہ سورہ احزاب میں سے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ایک بات بیان کی، پھر امہات المومنین کے اسی نسبت کو واضح فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے حقدار ہیں، اور دوسرے معنی کے مطابق تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، اور تیسرے معنی کے مطابق تمہاری جانوں کے سب سے زیادہ مالک ہیں، تم سے زیادہ ملکیت رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان اور عظمت کو بیان فرمانے کے بعد پھر قرآن مجید نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہاں دو کلمات ہیں، ازواج اور پھر امہات۔ ازواج جمع کا لفظ ہے زوج، زوج ویسے جوڑے کو کہتے ہیں، لیکن عربی لغت میں معنی کے اعتبار سے زوج کہتے ہیں جو کسی کے ہاں مثل ہو، جو کسی کے مشابہ ہو، اس کو جوڑا کہتے ہیں۔ اچھا، تو جو اس جیسا ہو اسے جوڑا کہتے ہیں۔ تو یہ جو زوج کا لفظ آیا ہے تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، مگر قرآن نے جنہیں آقا علیہ السلام کی ازواج کہا تو یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام ہے، ان کے ظاہری خصائل کے اعتبار سے بھی، ان کے باطنی مقامات کے اعتبار سے، یعنی ظاہر محبوب کائنات کے لیے جس کو چننا تھا، جن کو چننا تھا، ہاں ان کی صحبت کے لیے، آقا علیہ السلام کی سنگت اور نسبت کے لیے۔ اچھا، پھر اسی طرح شرعی حکام میں ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں کہ رشتے کے انتخاب میں کفو کا حکم دیا شریعت نے، اور کفو کیا ہے کہ ملتا جلتا تو ہو، اور زوج کا اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں بھی بے جوڑ رشتے نہ کریں، رشتہ جوڑ کا ہو۔ ٹھیک، تو قربان جائیں ان ہستیوں پر جنہیں خود اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ زوجیت کے لیے، تو یقیناً آقا علیہ السلام کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا، مگر حضور کی زوجیت کے قابل رب نے جنہیں بنایا وہ امہات المؤمنین ہیں۔ ان کو پروٹوکول بھی ایسا دیا، ان کے حجروں کو پروٹوکول ایسا دیا۔ پھر ازواج کے ساتھ جو امہات کا لفظ آیا کہ تمہاری مائیں ہیں، اور یہ مائیں جو بنایا یہ محض سمبولیکلی نہیں ہے، یہ محض علامتی طور پر نہیں ہے کہ مائیں بنایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد جب نکاح کی حرمت ثابت ہو گئی قرآن سے اور حدیث سے کہ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے ان کے اوپر وہ تمام احکامات جاری ہوئے جو ماں کے لیے ہیں۔ تو ماں سے بڑھ کر جن کا تقدس ہے، ماں سے بڑھ کر جن کا احترام ہے، ماں سے بڑھ کر جن کا مقام ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر ان کے بارے میں جہاں اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، وہاں ایک خاص بات یہ آ گئی کہ فرمایا کہ لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو قرآن جنہیں بے مثل قرار دے کہ کوئی تمہارے جیسا نہیں اور تم کسی اور کے جیسے نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں یہ ہستیاں جس فضیلت اور مقام کو پہنچی کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یعنی کائنات کی ساری مومن مائیں جن بارگاہوں میں جا کے اپنے سر کو جھکائیں وہ امت کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا۔ ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہ کی ہستی ظاہر ہے، ہماری تو جانیں ان پہ قربان ہو جائیں، ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے۔ آپ کے ذرا خاندانی تعارف لوگوں کو بتائیے، پھر جو ابتدائی حالات جیسے آپ نے اسلام قبول کیا، السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر پہ سجا، پھر پہلے شوہر کے ساتھ جو دین کی راہ میں آپ نے تکالیف برداشت کی، ہجرتیں برداشت کی، وہ سارا سب بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ ہم اپنی عظیم ماں کا آج تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ سیدہ ام الاسود سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، سودا المنجد میں اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے ارض بہا نخیل، یعنی اردو میں اگر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو نخلستان، ایسی سرزمین کے جہاں پر سرسبز و شاداب کھجور کے درخت ہوں۔ اللہ، تو سیدہ سودا کا جو نام ہے وہی یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ
اپنا نام کے اعتبار سے آپ اسم بمسمہ ہیں. واہ، یعنی آپ کی کردار کی سرسبزی اور شادابی آپ کے اندر جو نظر آتی ہے، اسم بمسمہ. آپ کی کنیت ام الاسود ذکر کی گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص تعلق نسب کے اعتبار سے جڑتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک میں ایک عظیم نام آتا ہے جناب لوئی. وہاں آ کر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نسب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اچھا، ننیال کے اعتبار سے بھی سیدہ سودا کا حضور سے رشتہ بنتا ہے کہ حضور کے جو پردادا ہیں جناب ہاشم، اور حضرت سودا کے جو نانا ہیں قیس بن زید، ان کی بہن ہیں سلمہ جو حضور کے پردادا کی زوجہ تھی. اچھا، تو اس اعتبار سے، اور ان کا تعلق چونکہ وہاں جناب قیس بن زید کا بنو نجار کے قبیلے مدینہ المنورہ سے تھا. اچھا اچھا اچھا، یہ ننیالی اعتبار سے بھی بنو نجار سے، جی بنو نجار سے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق بھی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بن جاتا ہے. ٹھیک، اس سلسلہ نسب کے اعتبار سے ہم ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب ہو رہا ہے وہ کس خوبصورت لڑی سے اور کس خوبصورت انداز سے حضور علیہ السلام تک پہنچ رہی ہیں. پھر یہاں یہ بات بھی میں عرض کروں کہ جب سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ السابقون الاولون میں ہے، قبیلہ عامر بن لوئی سے چونکہ آپ کا تعلق ہے تو اس وجہ سے آپ عامریہ بھی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسلام لانے والے میں اس قبیلے کی آپ پہلی خاتون. ہاں. اچھا، پھر انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے تبلیغ کی، صرف عورتوں پر اس تبلیغ کا اثر نہیں ہوا بلکہ مردوں نے بھی آپ کی تبلیغ پر اسلام کو قبول کیا. یعنی خاندان جو قبیلے کی کثرت تھی وہ آپ کی وجہ سے ایمان لے آئی. ان میں جو بڑے بنیادی نام ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے آپ کے جو شوہر نامدار ہیں حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ ہی کی ترغیب اور آپ ہی کی تبلیغ پر ایمان لے کر آئے. کیا کہنے، اندازہ لگائیے کہ ایک زوجہ تبلیغ کر رہی ہوں اور شوہر جو ہے اس تبلیغ کو قبول کر رہا ہوں. سبحان اللہ. پیکر کردار کا اور اخلاص کا جو عظیم پیکر سودا ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مقام کیا ہے. پھر کمیونیکیشن کی اسکلز کتنی مضبوط آپ کی ہوں گی. پیغام جو آپ لے کے گئی ہیں کہ آپ کے شوہر نے اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. صرف جناب سکران نہیں ایمان لے کر آئے، ان کے دو بھائی ہیں، ایک حاتب دوسرے سلیط، وہ بھی ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. اچھا، پھر سیدہ فاطمہ ہیں جو جناب سلیط کی بیوی تھی، وہ بھی ایمان لے کر آئیں. اسی طرح سے جناب عبداللہ تھے جو حضرت حاتب کے بیٹے قرار دیے جاتے ہیں، وہ بھی ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. اسی طرح سے حضرت سیدہ سودا کے بھائی تھے جناب مالک، وہ بھی ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہیں جناب برہ، ان کے بیٹے ہیں ابو صبرہ، وہ بھی ان کی ہی ترغیب اور سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہی دن سے کاربند ہیں آپ. جیسے ہی ایمان لے کر آئی ہیں تو تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اب جب تبلیغ شروع ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی فصاحت و بلاغت اور زبان کی روانی اور کلام پر دسترس انہیں کتنی شاندار. سبحان اللہ. سبحان. اب ایمان لانے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ جو مصائب جو مظالم اور تکالیف کا ایک سلسلہ شروع ہوا، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں. سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے حبشہ کی دونوں ہجرتیں فرمائی. پہلے اس اعتبار سے افضل ہجرتیں ہیں. جی، آپ جب ہجرت کے لیے تشریف لے کر گئی ہیں تو خود بیان کرتی ہیں کہ ہم بیٹھے تھے اور میں نے اپنے شوہر جناب سکران سے کہا کہ ہم یہاں پر سکون و اطمینان سے ہیں، مظالم سے بچ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، پتہ نہیں ہمارے کریم لجپال پر کیا گزر رہی ہے. کاش کہ چلے ہم وہیں ہوتے، تکلیف برداشت کرتے رہتے، کم از کم یہ تو ہوتا کہ صبح و شام حضور کا دیدار کر لیتے. تو اس پر جناب سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے. آپ کے ان جملوں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ یقین مانیے، اللہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ ہم یہاں سکون میں بیٹھے ہوں اور حضور وہاں تکالیف برداشت کر رہے ہوں، اور ایک یہ کہ یہ سکون ہمیں بے سکون کیے دیا جا رہا ہے، اور دوسرا حضور کی زیارت سے ہم محروم ہیں. تو جتنے لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے آئے تھے سب کے ساتھ مشاورت کی کہ تم یہ چاہتے ہو سکون سے بیٹھو یا جلوہ یار ہوتا رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا رہے. فرمایا صرف حضور کی زیارت کے اشتیاق میں یہ حبشہ جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے. پھر اس کے بعد جب کیفیت بنی تو پھر دوبارہ دوسری تکالیف بڑی تو پھر وہاں گئے. تو یہ ابتدائی آپ کی جو کیفیات اور حالات ہیں کہ آپ ابتدائی مبلغہ ہیں، السابقون الاولون آپ کا شمار ہے، شوہر نامدار کے ساتھ ہر مقام پر آپ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں. ہجرت کا موقع آئے، مال قربان کرنے کا موقع آئے، ہر اعتبار سے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عظیم مسلمان خاتون ہونے کا کردار ادا کیا. اللہ اکبر. سیدہ سودا بنت زمعہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ظاہر ہے یہ تو قدرت کا ایک فیصلہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے، حرم پاک کے لیے جن ہستیوں کو چنا ان میں آپ ایک ہیں. اچھا، اب بات یہ کہ لیکن اس سے پہلے کچھ انٹیوشنز ہیں خواب کی صورت میں. 2 خواب آپ نے دیکھے، وہ آپ نے بتانے وہ کیا، اور انٹیوشنز کو کس طرح سے آپ نے ڈسکس کیا اپنے شوہر سے، پہلے شوہر سے. پھر جو ایک منظر نامہ ہے پورا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت جن مصائب سے سرکار علیہ السلام گزر رہے تھے، وہ عام الحزن کا دور بھی، وہ ساری چیزیں ذرا بتائیے کہ حرم پاک میں پھر آپ کی تشریف آوری کیسے ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین ہم سب کی عظیم والدہ حضرت سودا
سلام اللہ علیہا کو بہت ساری امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم بیٹھ کر ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ حضرت سودا سلام اللہ علیہا ابتدائی دور میں پہلی دفعہ جب تبلیغ آپ کے کانوں تک پہنچی تو اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں، اور پورے قبیلے کے اندر دین کی تبلیغ کا مشن بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تکالیف کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور جو ان ساری تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہے اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو حضرت سودا سلام اللہ علیہ نے ایسے بے مثال صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ تکالیف ہیں، ہجرتیں 2 دفعہ کرنی پڑ رہی ہیں، اور مکے کے کفار کے ظلم بھی سہنے پڑ رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر صبر کا کیسا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ ظاہری طور پر جاگنے کی حالت میں تو خولہ بنت حکیم نے آپ کو یہ عظیم خوشخبری دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی آپ کو 2 دفعہ خواب میں اس خوشخبری کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ 2 خواب کیا ہیں؟ ایک دفعہ کا خواب کا واقعہ یہ ہے کہ آپ خواب میں تھیں اور حضرت سکران کی زوجیت میں تھیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا، تو آپ دیکھتی ہیں کہ ایک چاند کا ٹکڑا اتر کر آپ کی گود میں آ گیا ہے۔ آپ جاگیں اور اپنے شوہر کے پاس گئیں، حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہیں یہ خواب کا واقعہ بتایا۔ آپ کے جو شوہر تھے وہ خوابوں کی تعبیر کا اچھا خاصا علم رکھنے والے تھے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو عنقریب میرا وصال ہوگا اور آپ دوبارہ نکاح فرمائیں گے۔ پھر دوسرا خواب آپ نے اسی حوالے کیا تھا علامہ صاحب؟ کہ ایک چاند کا ٹکڑا، آپ ایک کروٹ کے بل لیٹی ہوئی ہیں اور ایک چاند کا ٹکڑا گر کر ان کی گود میں آتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر میں حضرت سکران نے ارشاد فرمایا کہ آپ دوبارہ نکاح کریں گی۔ اور دوسرے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر حضرت سودا سلام اللہ علیہا کو یہ بشارت عطا فرمائی۔ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ خواب میں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قریب تشریف لاتے ہیں اور آپ کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں۔ آپ جاگتی ہیں اور اپنے شوہر کے پاس پھر جاتی ہیں حضرت سکران کے پاس، آپ فرماتے ہیں اگر جیسا آپ نے بیان کیا ایسا ہی ہے تو عنقریب میرا وصال ہوگا اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات دونوں جہانوں کے سردار کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل کریں گی۔ تو یہ خوبصورت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صابرین کو جو خوشخبری ہے اس کی بہترین تفسیر حضرت سودا سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ 2 خوشخبریاں خواب میں، اور اس کے بعد جو حرم نبوی کا معاملہ ہے، یہ خواب پھر کچھ ہی عرصے میں مکمل ہوا کہ جیسے یہ خواب کی تعبیر بتائی آپ کے شوہر بیمار ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 25 سال کی رفاقت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہو گئیں، وصال ہو گیا۔ آپ بڑے غمگین رہتے تھے کیونکہ 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ 25 سال کی رفاقت تھی اور پھر وصال ہو گیا، غمگین رہتے تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ آپ نکاح کر لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس سے کرنا ہے؟ حضرت سودا کا فرمایا، آپ نے کہا کہ نکاح کا پیغام دے دیجئے۔ آپ حضرت سودا کی بارگاہ میں آئیں اور ارشاد فرمایا کہ اے سودا، اللہ نے تجھ پر کیسی خیر و برکت نازل فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خیر و برکت؟ تو حضرت آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ تو پہلے ہی سے جانتی تھیں، فوراً قبول کر لیا، لیکن ایسا زبردست سبق امت کی بچیوں کے لیے دے کر گئیں کہ تاجدار کائنات کا رشتہ ہے، فوراً قبول کر لیا، لیکن والد کی رضا کو بھی اہمیت دی کہ والد سے جا کے معلوم کر لیں۔ یہ بچیوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو والدین سے بغاوت کر کے نکاح کر لیتی ہیں یا مستقبل میں ایسا ارادہ کرتی ہیں کہ بغاوت سے نہیں، ایسے نکاح میں برکت نہیں ہے جو والدین کی رضامندی کے بغیر سر تسلیم خم کر لیا۔ آپ پھر حضرت خولہ آپ کے والد کے پاس آئیں، بتایا کہ تاجدار کائنات کا رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین کفو ہیں لیکن میری بیٹی سے جا کے پوچھ لو۔ یہ بھی دیکھیں کیسا سبق ہے کہ والدین یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مکمل اختیار ہے اور بیٹی کی رضا ہو نہ ہو ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ دونوں ہی باتیں آ گئی کہ والد کو بیٹی کی رضا کا احترام اور بیٹی کو والد کی رضا کا احترام، اور اس طرح پھر یہ رشتہ ہوا۔ آپ کے والد نے ہی آپ کا نکاح کیا اور 400 درہم آپ کا جو ہے وہ مہر مقرر ہوا۔ آخر میں بس ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیں نکاح جو ہے ہماری
हमारी शरीयत ने कितना आसान रखा है कि यहाँ प्रपोजल गया, दोनों तरफ से कबूलियत हुई और निकाह हो गया। आजकल हमने निकाह के इतने प्री रिक्विजिट्स रखे हुए हैं कि जब तक 10 लाख रुपए लड़के के पास जमा नहीं होते तब तक निकाह नहीं होगा। वो 31 साल का हो गया, उसको लगता है 34 साल में 10 लाख रुपए जमा होंगे, तब तक गुनाहों भरी जिंदगी गुजारता है। हमने माज़अल्लाह बदकारियों को आम कर दिया, आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। और कमाल ये कि इस पूरी गुफ्तगू में वो जो जुमला हज़रत सौदा सलामुल्लाह अलैहा का वो बड़ा कमाल था कि मैं रसूलुल्लाह, जब आपको प्रपोजल आया तो आपने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हूं, वो मेरे हादी हैं, मेरे रहनुमा हैं, मेरी ज़ात के मुताल्लिक़ उन्हें मुकम्मल इख्तियार है, वो जो चाहे फैसला फरमाए। क्या ही बात है नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, हमारी माँ की बारगाह में मज़ीद हदिया अक़ीदत पेश करेंगे और लौट के आपको बताएंगे अल्लाह ताला ने जो आपको कमाल शख्सी औसाफ अता किए थे, सखावत आपकी क्या थी साहब। लेके यानी जब आप ईमान लाई और साबिक़ून अल अव्वलून की रिफ़तों पर पहुंची, उस वक्त से जिस डेडिकेशन से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए आपने काम किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को काम किया, फिर आप देखिए आपके शख्सी औसाफ कितने कमाल। यानी ये औरत के लिए भी बज़ात खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है। इब्तिदाई तौर पर नाज़रीन गुफ्तगू हुई, लेकिन आप देखिए कि ये कहते हैं कि सिन्फ़ नाजुक जिसे कहते हैं अरबाब नज़र, ज़ात में उसकी पोशीदा है मिल्लत का वक़ार। और एक ऐसा मिल्लत का वक़ार आपकी ज़ात में पोशीदा था कि आपने सिर्फ खुद ईमान आप न लाई बल्कि आप अपने कबीले को भी दाखिल इस्लाम करती चली गई। तो ये वक़ार है औरत का कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो पोटेंशियल औरत को दिया है। हज़रत सौदा सलामुल्लाह अलैहा बतला रही हैं कि वो पोटेंशियल दिया औरत को कि अगर औरत चाहे तो वो लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर सकती है, लोगों की काउंसलिंग भी कर सकती है और कबीलों के कबीले नज़रियाती एतबार से उनको सही और दुरुस्त समत में जो है मुकम्मल तौर पर गामजन भी करवा सकती है। मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि आपके शख्सी औसाफ बड़े कमाल है और ख़ास तौर पर जो सखावत का अंसर आपके अंदर नज़र आता है, बताइए ज़रा। यकीनन जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के उसवा हसना को अपनी आंखों से देखा हो, इतने करीब से देखा हो, तो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से जो कुछ परसीव किया वो बेमिसाल है। बेमिसाल आका अलैहिस्सलाम की तरबियत से, सोहबत से, तालीम से और उन हुजरों से जो कुछ सीखा जहाँ वही उतरती थी। वाह। तो यकीनन वही की तालीमात का सबसे बड़ा अक्स जमील वो भी आका अलैहिस्सलाम के घराने में ही नजर आएगा। अल्लाह। तो सैयदा सौदा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शख्सियत और ज़ात में हम देखते हैं, सखावत की आपने बात की, मगर उससे कबल मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपकी इताअत और फर्मा बरदारी। उसमें कमाल ये था कि आका अलैहिस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर अपनी अज़वाज मुतहरात को एक नसीहत और तलकीन फरमाई। क्या अच्छा वाक़या है कि घरों में रहना। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि किसी शरी ज़रूरत से भी आप बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल ठीक है। यकीनन वो तमाम चीज़ें दीन के फ़ाहम में जो थीं वो उन्हें मालूम थी, मगर सैयदा सौदा सलामुल्लाह अलैहा की शान ये है कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद आप हज के लिए ही बाहर नहीं निकली। अल्लाह अकबर। गो कि आप एक बार हज कर चुकी और एक उम्रा आपने फरमाया कि चूंकि एक हज और उमरा, जो हज फर्ज था वो हो गया, उमरा की सादत भी हो गई, तो अब मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी नहीं निकली थी, दो दोस्तियां थी मेरा ख्याल। जी तारीफ। जी हाँ, चूंकि वो अब जिक्र उनका है तो आज उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो अगरचे आका अलैहिस्सलाम के हुक्म मुबारक का ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि आप घर से बाहर हज के लिए नहीं निकल सकती या तबलीग दीन के लिए बाहर नहीं जा सकती या किसी खैर के काम के लिए, अमर बिल मारूफ के लिए बाहर नहीं जा सकती। यकीनन ये इजाज़ात शामिल थी, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए कि पैकर इताअत होने का कि आका अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक से नहीं निकले। तो जब जहाँ पर फर्मा बरदारी का ये आलम हो और तालीमात को अपनाने का ये जज्बा मौजूद हो, तो वहां पर सखावत नफ्स का आलम क्या होगा। अल्लाह की राह में माल लुटाना, माल को खर्च करना और अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करना। तो जब कुरान मजीद की तालीमात भरी पड़ी हूं तो यकीनन उनकी जिंदगी से बेहतर इसका नमूना और कहां होगा। अल्लाह। और सखावत नफ्स एक ऐसी चीज है कि कुरान मजीद ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये नहीं फरमाया कि बहुत माल हो तो खर्च करो, और ये भी नहीं फरमाया माल हो तो माल ही खर्च करो। फरमाया जो तुम्हें तुम्हारे रब ने दिया है उसमें से खर्च करो। वो माल है, वो इल्म है, वो फाहम है, वो बसीरत है, वो तवानाई है, वो कुछ भी है। तो अब माल खर्च करने का आलम ये था कि एक तो आप अपने हाथ से काम काज करती थी घर में रह के, जिससे कुछ आमदन हो जाए, हालांकि उन्हें हाजत नहीं थी। बिल्कुल ठीक। इसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका को उन्होंने यूं जारी रखा कि मेहनत करनी है और इसमें बरकत है, और वो सारा कुछ अल्लाह की राह में आप खर्च कर देती, कुर्बान कर देती। अल्लाह। और फिर आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद और फिर बिलखुसूस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब मुसलमान खुशहाल हो गए, उनके पास वसाइल की फरावानी हो गई, तो रियासत तमाम अफराद की कफ़ालत का ख़ास तौर पर एहतमाम करती थी और इन हस्तियों के लिए भी ताइफ भेजे जाते उनकी ज़रूरियात के लिए। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में एक थैली भेजी अशरफियों की, और वो जब आपकी खिदमत में पेश की गई तो आपने उस थैली को देखा तो वो थैली वो थी जिसमें आमतौर पर लोग खजूर एक दूसरे को देते थे। ठीक है।
کچھ تو وہ تھیلیاں تھیں جس میں اشرفیاں دی جاتی تھیں، تو صاحب ذرے وہ سائز میں چھوٹی ہوتی تھیں، اور کھجوریں جن تھیلیوں کے اندر دی جاتی تھیں وہ بڑی تھیں، اور کھجوروں کی بہتات تھی ان کے ہاں، لہٰذا وہ تھیلی اس طرح کی تھی۔ جب آپ کے خدمت میں وہ پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیاں بھیجی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اب اشرفیاں کھجوروں کی تھیلی کے اندر بھیجی جانے لگی ہیں؟ تو یہ کہہ کر آپ نے وہ سب کچھ پھر اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا اور قربان کر دیا۔ آپ کے اس فرمان مبارک میں ایک تو یہ اشارہ موجود تھا کہ اچھا مسلمانوں کا ایک وہ وقت بھی تھا جو ابتدا میں آپ دیکھ چکی تھیں، اور آج یہ شان بھی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہے، تو اس طرف بھی اشارہ تھا، اور پھر اس طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ کثیر تحفہ جو ہماری طرف آیا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے کھجور کی ہوتی ہے، تو جیسے ہم کھجور کو بانٹ دیتے ہیں ایسے ہی اللہ کی راہ میں بانٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے مال کو، اشرفیوں کو کھجور سے زیادہ اہمیت دینا دوبارہ نہیں فرمائی اور اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دیا۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں دیتے رہیے، آپ دیتے رہیے اور دیتا رہے گا، وہ دیتا رہے گا۔ کمال یہ ہے کہ گن گن کے نہ دیتے رہیے تو گن گن کے نہیں دیتا رہے گا، کھلے ہاتھ سے دیتے رہیے تو کھلے ہاتھ سے وہ دیتا رہے گا۔ اچھا علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں ایک اور بات جو بڑی کمال ہے کہ آپ کی جو محبت تمام ہی ازواج مطہرات کے ساتھ، لیکن خاص طور پہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے جس طرح کی آپ کی محبت تھی اور جس طرح وہ آپ کی تکریم کیا کرتی تھی، خاص طور پہ وہ ایک بڑی محبتوں کی باتیں ذرا تھوڑا لطف آئے سن کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہماری ماؤں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رقابت کا میسر آیا، یعنی تقریباً 14 سال کا وہ عرصہ بنتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پاک میں سیدہ سودا بنت زمعہ رہیں۔ ایک اور ان کی بڑی زبردست فضیلت ہے، بعد میں سوال کروں گا میں آپ سے، پہلے بات مکمل کریں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی ازواج حضور کے مقدس حرم میں تشریف لائیں وہ سیدہ سودا کے ہوتے ہوئے تشریف لائیں۔ پھر آپ اس سے دیکھیے کہ آپ کی وسعت ظرفی کا عالم کیا ہوگا۔ ذرافت میں تو آپ ویسے ہی بے مثل اور بے مثال تھی، بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ آپ میں جمال کے ساتھ ساتھ جلال بھی داخل تھا، لیکن اس کے ساتھ حصے مزاح بھی آپ کا بہت جاندار، وہ سجدے والا جو واقعہ ہے، اور حصے مزاح ایسا ہے کہ خود کائنات کے تاجدار سر دیکھیے کیفیت دیکھیے نا، عام الحزن ہے اور نکاح ہو رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں دیگر ذمہ داریاں ہیں سیدہ سودا کی، وہیں ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغی منصب کی ادائیگی کے بعد جب گھر تشریف لائیں تو آپ کے آرام، آپ کی آسودگی اور آپ کے مزاج کی لطافت کا بھی خیال اور پاس رکھا جائے، اور پھر شہزادیوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ظاہر ہے وہ بھی پھر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کے معاملے میں آپ کتنا خوبصورت مظاہرہ فرما رہی ہیں۔ حضور کی خدمت میں عرض کریں یا رسول اللہ کل میں نے آپ کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کی، آپ نے رکوع اتنا دیر تک کیا کہ مجھے ایسے لگا کہ نکسیر پھوٹ جائے گی اور میں بار بار اپنے ناک کو مسلتی تھی، یعنی وہ انداز ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر حضور علیہ السلام مسکرا تھی۔ یہ گھر کے افراد کے باہمی جو بے تکلفی کا رویہ ہے اس کا حسن ہے، پھر آقا کائنات اور یہ میاں بیوی کے درمیان کے رشتے کا بھی حسن ہے۔ بات یہ یہی آپ کی شان ظرافت تھی کہ آقا علیہ السلام کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہی تجویز پیش کی گئی کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں، آقا علیہ السلام غم زدہ رہنے لگے۔ اصل بات ہے جی، اور وہ ہر موقع پر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کرتے۔ اب آپ کی یہ جو ظرافت ہے اور آپ کی جو یہ وسیع الظرفی ہے اور وسیع القرابت داری ہے، اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے صرف ایک ہی خاتون دیکھی ہے کہ جس میں جذبہ قرابت نہیں ہے۔ اللہ، یعنی ایک فطرت ہے نا، ایک نیچر جینیٹک ایک سلسلہ ہے کہ ہر فطرت میں رقابت موجود ہوتی ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ہی خاتون دیکھی ہے کہ جن میں جذبہ رقابت نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ سیدہ سودا ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی باری کو میرے ساتھ منسلک کیا۔ اللہ، یہ وہ عالم ہے کہ چاہیے کیا ہے؟ حضور راضی رہیں، حضور مطمئن رہیں، سرکار علیہ السلام کی خوشی میری خوشی ہے، میری خوشی۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا تب تغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی باری کیوں دی؟ صرف ایک مقصد تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے۔ اللہ، اب آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا اظہار ہو سکتا ہے۔ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ عقیدت کا معاملہ دیکھیے، وہ جملہ کیسا کمال ہے، کہتی ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ عائشہ کی روح سودا کے جسم میں ہو، اللہ، روح عائشہ کی ہو اور جسم سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقیدت اور احترام دیکھیے کہ ازواج ایک ہی ہستی کی ہیں، لیکن یہاں پر جو کیفیات ہوتی ہیں اور گھروں میں وہ دیکھیے، اور یہاں اس حرم نبوی کی کیفیت دیکھیے کہ ان ازواج نے پوری امت کو کس محبت، الفت اور وارفتگی کا عمر کا ڈیفرنس آپ دیکھیں کتنا ہے، لیکن اس کے باوجود احترام کا جو رشتہ ہے وہ اپنی جگہ قائم، اسی طرح سے قائم ہوتا ہے۔ یہی ایک ظرافت کی ایک اور کیفیت بھی یہاں ذکر کی گئی ہے اور بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ خود روایت کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حریرہ تیار کر کے لے گئی، وہ مغزی
باقیات کو پیس کر پھر گھی ڈال کر اس کا شیرہ بنایا جاتا ہے، وہ عرب کی ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ ڈش ہے، تو حضور کی خدمت میں لائی گئی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تناول فرمانے لگے، تو ساتھ سیدہ سودا بھی موجود تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ آپ بھی لیجیے، تو کسی سبب سے انہوں نے منع فرما دیا کہ میں یہ نہیں کھاتی. تو سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں یہ حریرہ جو ہے وہ آپ کے چہرے پر مل دوں گی. انہوں نے جب پھر دوبارہ منع کیا تو اب سیدہ عائشہ صدیقہ نے واقعتاً وہ حریرہ اپنے ہاتھ میں لے کر سیدہ سودا بنت زمعہ کے چہرے پر مل دیا. اب یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی دیکھیے اور ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کی کیفیات کا عالم دیکھیے. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا. سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں مدافعات نہ کر سکوں، اور سیدہ سودا سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ شیرہ جو ہے آپ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لگا دیں. تو جب انہوں نے یہ عمل کیا، اسے دیکھ کر حضور مسکرا دیے. بس یہ مسکراہٹ ہے کہ جس رسول کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ آ جائے اور جو بن جائے سبب اس مسکراہٹ کا، یقیناً آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مسکراہٹ اس کی بخشش اور معافی کا ذریعہ. سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جب خاص طور پہ ازواج مطہرات کے واقعات، یا ویسے بھی میں تو ایک بات جانتا ہوں تاریخ کی کتب میں جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اہل بیت کی بات کرتے ہیں، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بیان کرنے والوں کو بھی اسی لطافت کے ساتھ اور اسی شیرینی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ یہی اصل پیغامات ہیں جو امت کو ہمیں پہنچانے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو منون اس انداز سے پہنچا نہیں رہے جس طرح سے اس کا حق بنتا ہے، ورنہ میرا خیال ہے گھروں کے بہت سے مسائل ویسے حل ہو جائیں. اب ذرا جو بات میں کر رہا تھا، ایک اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام، ظاہر ویسے تو ہر مقام آپ کا بلند، لیکن ایک آپ کو بڑی سپرلیٹو ڈگری دی، وہ یہ کہ مدینہ پاک میں جب حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب دیے جا رہے ہیں تو پہلا حجرہ جو بنا تو سیدہ سودا سلام اللہ علیہ کا بنا. یہ کیسی بات ہے، ذرا اس پہ کلام کیجیے. دوسرا جو آپ کے صدقے آیت حجاب ظاہر ہے امت کو رہتی دنیا تک نصیب ہو گئی، اور سرکار علیہ السلام کی ظاہر ہے جو محبت اور سرکار علیہ السلام کی خاص طور پہ جو فالوئنگ تھی آپ کے اندر، اور ایک اور واقعہ جو دجال سے خوف کا ملتا ہے، ذرا اس پہ کلام کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک حجرے کا تعلق ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ پاک میں سب سے پہلے آپ کا حجرہ. اسی طرح ایک اور امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو 25 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تنہا رفاقت ملی ہے. اور دوسری خصوصیت یہ حضرت سودا سلام اللہ علیہ کے پاس ہے کہ کم و بیش 3 یا 4 سال تک تنہا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رعیت میں رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی پہلی ہجری میں ہوئی، تو 4 سال کا کم و بیش بنتا ہے. یہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے. پردے کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پردے کی آیات نازل ہوئیں وہ بھی حضرت سودا سلام اللہ علیہ کے صدقے سے ہم تک پہنچی ہیں. قیامت تک جتنی بھی خواتین پردہ کر کے اس کے بے شمار فوائد حاصل کر رہی ہیں، وہ جب پردہ کریں سلام اللہ علیہ، حضرت سودا سلام اللہ علیہ پر ضرور سلام بھیجا کریں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سودا سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئی. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے حضرت سودا سلام اللہ علیہ کو پہچان لیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. اور پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خواہش کا اظہار حضرت عمر کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے متعلق کچھ احکام نازل ہونے چاہیے. حضرت سودا حضور علیہ السلام کلام کی مدد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سودا آئیں اور یہ پورا واقعہ عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پردے کی آیات نازل ہو گئی. حضرت عمر کی خواہش بھی پوری ہوئی اور کن کے وسیلے اور صدقے سے یہ خواہش پوری ہوئی کہ یہ واقعہ حضرت سودا کی زبان پاک سے نکلا، اور اس واقعے کو بیان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرما دی. اس میں سے بس ایک آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ عام خواتین کا جب بھی ذکر آتا ہے ازواج کا علیحدہ سے ذکر آتا ہے حالانکہ وہ خواتین میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی ازواج کو و بناتی کا اور اپنی شہزادیوں کو. یہ جمع کا صیغہ ہے. عربی کے اندر 1 اور 2 کے لیے علیحدہ علیحدہ صیغے آتے ہیں اور 3 اور اس سے زیادہ کے لیے جمع کا. یہ نص سے قطعی ہے اس بات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 سے زیادہ شہزادیاں ہیں. ونساء المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور عام مومنین خواتین کو بھی یہ حکم دے دیجئے. کیا دے دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈالے رکھیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر. ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین، یہ زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ امت محمدیہ کی خاتون جا رہی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فلا یؤذین. کیا ڈگنیٹی میرے رب نے، کیا ڈگنیٹی کیا مسلم خاتون کو دی، کیا ڈگنیٹی. اور آگے اس کا فائدہ بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا یؤذین، جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈگنیٹی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، فلا یؤذین، تو ان کو ستایا نہ جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان کیا حضرت سودا سلام اللہ علیہ
پر یہ آیات نازل فرما کر جلابی بھی ہننا، جلاب کا اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمایا، لغت میں اس کا معنی ہے ایسی چادر جو انسان کمبل کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹے دوپٹے نہیں بلکہ ایک بہت بڑی چادر جو انسان کے پورے جسم کو گھیر لیتی ہے. دوپٹے بھی کہاں رہے. اور یہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے فلا یؤذین ارشاد فرمایا، آپ آج ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، سرویس کرا کے دیکھ لیں، جن ممالک میں اللہ تعالیٰ کے اس اصول پر عمل کیا جاتا ہے وہاں پر زنا بالجبر اور نقصانات کے جو بہت کم ہیں. بس چونکہ وقت بہت سمٹ گیا، دجال کس خوف کا جو واقعہ، دجال کا خوف بڑا خوف تھا، لیکن مزاح کا معاملہ بھی یہ تھا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ حضرت سودا کے پاس آئی اور کہا کہ پتہ چلا کیا ہوا ہے. آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ نے دونوں نے ارشاد فرمایا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے. آپ کو ایسا خوف لاحق ہوا، حالانکہ پتہ ہے کہ دونوں شخصیات سامنے موجود ہیں لیکن خوف اتنا